إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا. ایمان والوں کے لیے ایمان کا اور صبر کا بھی امتحان ہے. اس دنیا میں ہمارے ایمان کا امتحان بہت اہم ہے. ہمارے ایمان کے امتحان میں ایک چیز یہ داخل ہے کہ کوئی نفع اور نقصان اللہ کی تقدیر کے باہر کسی کو نہیں پہنچنے والا ہے. ہمارا یہ ایمان یہ ہے تو کیا یہ اعتقاد اور یقین مضبوط ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ باتیں تمہیں میں سکھا دوں. اے بچے، چھوٹی عمر تھی ان کی، جو تمہارے کام آئے. تو آپ نے بتایا، کہا سنو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ایک چھوٹی عمر کے اپنے چچے زاد بھائی کو، ایک بچے کو غلام کہہ کے، غلام کہہ کے، چھوٹی عمر کے بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر تقریباً 13 ہی سال کے آس پاس تھی. آپ فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ سبق ایک بچے کو دے کر کے اس کا ذہن، اس کا ایمان مضبوط کیا جاتا ہے. تو آپ بتائیے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سبق کو کتنا یاد رکھے ہیں کہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت شرط ہے. ہم اللہ کے ہاں محفوظ ہیں تو ہماری حیثیت اور قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے دین کی ہمارے ہاں قیمت ہو. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے ہر سانس اور ہر مومنٹ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہو، کوئی فکر نہ کرتے ہو، اور ایک ہی بات کرتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے بچے، تمہیں سکھاتا ہوں چند باتیں، تم مضبوطی سے یاد کر لو اس کو. ایک تو بنیادی بات یہ ہے، یہ بات تم دل میں بٹھا لو کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے
وہ کیسے یاد رکھتا ہے ایمان والا؟ کیسا سبق ہے؟ پوری تاریخ انسانی جو ہمارے سبق کے لیے سب سے اہم ہے قرآن میں موجود ہے. ہمیں سبق لینے کے لیے جتنی ضرورت ہے سارا سبق قرآن میں موجود ہے. ظالم قوموں کا، ایمان والی جماعتوں کا، صالحین کا، حکمرانوں کا، ہر طرح کے حالات، سیاسی غیر سیاسی، جتنے حالات دنیا میں پیدا ہوئے اور آنے والے قیامت تک کے سماج کو جن سے سبق لینا ہے اور جس کی رہنمائی میں چلنے کی ضرورت ہے، قرآن میں سب موجود ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے، اللہ کی تم مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تمہارے قدم نہیں جمیں گے، اکھڑے رہیں گے جب تک تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے. آج دیکھیے ہماری اپنی کیا حالت ہے. ہماری اپنی حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے تھوڑی سی تعداد میں ایک چھوٹے سے نظم کو نہیں سنبھال پاتے. ہم 150 لوگوں کو نہیں سنبھال پاتے. ہم ایک مسجد وار جس جماعت سے جڑے ہوتے ہیں، یہ ایک امام اپنی مسجد کے مصلیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو نہیں سنبھال پاتا، اور نہ وہ اس ہدایت اور اس گائیڈنس میں چلتے ہیں جو ایک نظم اور کتاب و سنت کی روشنی میں ملتی ہے. آپ سوچئے یعنی ہماری حالت اتنے انتشار اور افتراق کی ہے. وہ اس لیے اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تمہاری زندگی جماعت کی ہوگی، جماعتی زندگی ہوگی، ایک عالم کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، جمعہ کے ساتھ اس طرح جڑے رہو گے کہ اس سے باہر نہیں جاؤ گے. اپنی رائے، اپنی ترتیب، اپنا نظم، اپنا نیٹ ورک الگ، اس نظام سے تم نہیں بناؤ گے، تب جماعتی زندگی ہوگی. اور جماعتی زندگی پر تائید ہے اللہ کی، جماعت والوں پر تائید ہے اللہ کی. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جماعت اور ہمارے علماء کی طرف سے ہمارے اس ایشو پر ہمارے لیے گائیڈنس کیا ہے. الگ کوئی پلیٹ فارم بنا ہوا ہے نوجوانوں کا، الگ کوئی گروپ بنایا ہوا ہے، کوئی سوشلی ہے، کوئی پولیٹیکلی ہے، کوئی کیا ہے، الگ الگ معلوم نہیں، نہ جانے انجانے، اور جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، جن کی کوئی دینی اس حیثیت ہے نہیں ہے، کچھ نہیں ہمارا تجربہ ہے. جن کے بارے میں ہمارا تجربہ اور علم ہے کہ ہماری جماعت ہے، ہمارے علماء ہیں، ان کے بارے میں آپ بتائیے کتنی فکر قوم کو ہے. ایک مسجد وار جڑے ہوئے جماعتی بھائیوں کی ہے، بہنوں کی ہے کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، ہماری جماعت کیا کہتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو قیامت تک چلانے کے لیے انبیاء کے وارثوں کو یہ کام سونپ دیا ہے. اور یہی جو رہنمائی کریں گے قوم کی، امت کی، انسانیت کی، جو علماء حق ہوں گے، جو اللہ کی وحی اور دین اور سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں گے، جو لوگ اس رہنمائی کے اندر چلیں گے، اس کے تحت چلیں گے، انہیں کو نجات ملے گی. آج آپ بتائیے، ہم میں ہر آدمی سوچ کے خود وہ بتائے، آج تو سب سے زیادہ غربت جس طبقے کو ہے وہ علماء کو ہے. اس لیے کہ دین غریب ہے، اجنبی ہے دین. اجنبی دین کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری دلچسپی، ہمارا لگاؤ دین کے ساتھ نہیں ہے، ظاہری ہے عام طور پر. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، صحیح سمجھ دے. یعنی عام طور پر تعلق رسمی ہے، رسمی دلی تعلق ہو، اگر دینی تعلق ہو تو سماج میں جماعت اور عالم ہماری نظر میں سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. کوئی دنیا دار ہو تو دیکھیے اس کے پیچھے کتنی دیوانگی ہوتی ہے، پاگل ہوتا ہے آدمی. کچھ دنیا کی منفعت اگر حاصل ہونے والی ہو، کچھ دنیا کے یشود اس کے ذریعے حل ہونے والے ہو، پاگل کی طرح آدمی ان کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن یہ کہ جو لوگ دین میں رہنما ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور وہ دین جس کے اوپر نجات ہے دنیا اور آخرت دونوں کی،
اگر وہ قائد ہیں آپ کے تو آپ دیکھیے کہ ان کے تئیں آپ کے اور ہمارے دلوں میں کتنی قیمت ہے۔ دنیا دار آدمی کسی دنیا میں بڑی شخصیت کا کوئی حکم اور کوئی آرڈر ہو تو سوچتا ہے کیسے پورا ہو، لیکن آپ دین کے تئیں دیکھیے کہ عام سماج کی حالت کیا ہے، عام لوگوں کی، اللہ من رحم ربک، کم لوگ ہیں ایسے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کی تم مدد کرو، اللہ کی، اللہ کو تم اپنا مددگار پاؤ گے۔ اور یہ ایمان تھا، جہاں ایمان تھا دیکھیے اللہ نے کیسے مدد کی۔ بنو اسرائیل کہتے ہیں آگے ہمارے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے۔ ایمان کا ہی امتحان ہے، ایمان کا ہی امتحان ہے۔ ایمان کہتا ہے اللہ راستہ دکھائے گا تو سمندر میں بھی راستہ دکھا دے گا اور فرعون کے لشکر سے بھی بچا لے گا، یہ ایمان ہے۔ اس روئے زمین پر فرعون سے بڑا ظالم کون گزرا ہے، لیکن ایمان تھا تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہمارا رب ہمیں راستہ دکھا دے گا۔ جہاں نہ سمجھ میں آتا ہو، جہاں نہ سمجھ میں آتا ہو کچھ کہ یہاں راستہ کہاں سے ملے گا، وہاں ایمان بتاتا ہے کہ راستہ اللہ دکھائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں حالات حاضرہ، حالات حاضرہ کیا ہے؟ حالات حاضرہ آپ آج کے حالات اور پیغمبروں کے حالات اور پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین کے حالات، پوری سیرت طیبہ دیکھیے۔ زندگی میں دنیا میں کسی قوم اور ملک اور ملت میں جتنے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، مشکل سے مشکل اور آسان سے آسان، کمزوری سے کمزوری، مظلومیت کے آخری حالات اور طاقت کی انتہا، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ طیبہ میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں سارے حالات حاضرہ کی دنیا میں بسنے والے سارے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے سبق اور راستہ موجود ہے۔ وہ بھی حالات تھے مکہ میں کہ آ کر کے گروپ آتا تھا، پاورفل مکہ کا آتا تھا، کہتا تھا یہ ابو بکر قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں اور فتنوں میں پڑھتے ہیں، آپ ان کو روک دیجئے، اندر کہیں پڑھ لیں، ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ آپ سوچئے یہ صورتحال ہے، بتوں کے بیچ میں اللہ کے نبی سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہاں آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کی وہاں گردن میں چادر ڈال کر کے کس دی جاتی ہے، اوجھ لا کر کے آپ کے گردن اور پیٹھ پہ لاد دی جاتی اونٹ کی، ایسا آپ کی گردن کو کسا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے۔ آ کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دھکا دیتے ہیں، اس کے کندھے کو پکڑ کر کے کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ مکہ کے حالات اتنے سخت کہ ایمان والی جماعت، ایمان والے صحابہ کہتے ہیں مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان پر جمے رہنے کی نصیحت کرتے ہیں، مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، امن و امان عام ہو جائے گا، تم خوف اور خطرے میں جی رہے ہو، امن و امان عام ہو جائے گا، اتنا امن و امان ہوگا کہیں کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن جلدی نہیں، جلد بازی نہیں، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی مثال آپ دیتے ہیں، کہتے ہیں ایمان کی حفاظت کی مثال تمہارے سامنے ہے، دیکھو ان کو۔ پہلے ایمان والوں کے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ گڈھا کھودا جاتا تھا، ایمان کے گناہ میں، ایمان کے جرم میں کافر قومیں، بت پرست قومیں، ان کے طاقتور لوگ کھڈے میں کھڑا کر دیتے تھے، کمر تک لوہے کی آری منگائی جاتی تھی، چیرا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت
جسم میں دھسا کر کے لوہے کی کنگھیاں اور گوشت کو نوچا جاتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ایمان میں ذرا بھی لرزش نہیں پیدا ہوتی تھی. وہ جمے رہتے تھے. جان دے دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، نوچ لے گوشت نوچ لے. اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم ہٹ نہیں سکتے. حالات اگر دنیا میں کسی بھی قوم پر، مسلمانوں پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کس معیار کا ہے. ہم اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے کتنی جانی مالی حالات کی اور کتنے بہتر ماحول کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہے. ایمان کی کتنی قیمت ہے ہمارے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے ایمان کی کتنی قیمت ہے. ہمارے نزدیک ہمارے ایمان اور دین کی کتنی قیمت ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کیا قربان کر سکتے ہیں. بہت بڑی قربانی ہے. جان و مال کی قربانی، اولاد کی قربانی. دین ہمارا محفوظ اور سر بلند ہو جائے اس کے لیے جان آدمی لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، اپنی اولاد کو لگا دیتا ہے اللہ کی راہ میں. بہت ساری مثالیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں. صرف سننے اور کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایمان کی چیز ہے کہ ایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی جان و مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں سودا کیا ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بکے ہیں اللہ کے ہاتھ جنت کے لیے. جنت کے لیے ہماری جان اللہ کے حکم کے مطابق، ہمارا مال اللہ کے حکم کے مطابق. بتائیے سوچتے ہیں ہم؟ کبھی سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، سارے چھوٹے بڑوں کو یہ سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے اس کے مقابل میں جو کچھ دنیا ہے، جان و مال، آسائش، وسائل، سورسز اور ٹھاٹ باٹ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی قیمت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت کے مقابل میں اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو یہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا اللہ کافر کو. اس کی نعمتوں میں، اس کی دی ہوئی زندگی میں اور اس کے بخشے ہوئے انعامات میں، جان و مال میں جینے والا اسی کے ساتھ کفر کرتا ہے. اس کی مخلوق کو معبود بنا کے رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے گڑھے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ عداوت کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہے. ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا لیکن کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک موقع پر ایک گھور پر پڑی ہوئی ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کو اٹھا کے کان پکڑ کے آپ نے اٹھایا، کہا بتاؤ 1 درہم 2 درہم میں کون لے گا؟ 1 چونی 2 چونی میں سے کون لے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کون لے گا اس مردار کو کون لے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ دنیا، ساری دنیا اللہ کے ہاں آخرت میں جنت کے مقابل میں اس ساری دنیا کی حیثیت اس سے بھی بری ہے، اتنی بھی نہیں ہے. تمہاری نظر میں ایک کیچڑ اور گھور پر، کسی گندے مقام پر جہاں کچرے جمع ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی مردار بچہ پڑا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ تم اسے دیکھنا نہیں پسند کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تم جسے دیکھنا نہیں پسند کرتے خریدو گے کیا 1-2 درہم میں؟ ایسے ہی ہم کہیں گندگی میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہو، مردار ہو، بکری کا بچہ، ہم دیکھنا نہیں پسند کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت کی نعمتوں کے مقابل میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی بدتر ہے. کیا یہ معنی جاننے کے بعد، یہ سچائی سمجھنے کے بعد بھی ایک مسلمان اپنا جان و مال اور اپنی زندگی کی ساری آرزوئیں صرف دنیا کے ارد گرد گھمائے گا؟ اس کو وہاں چوٹ لگے گی جہاں دنیا پہ چوٹ لگتی ہے، جہاں دین پر چوٹ لگتی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں. ہم لوگ ایک ریلیف پروگرام میں تھے گجرات میں، تو کچھ لوگ بڑی جماعتوں کے بڑے بڑے ذمہ داران ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام مسالک کے، تمام سیکٹ کے لوگ تھے. بس اس فکر میں بیٹھے تھے کہ کیسے فسادات سے ہم بچ سکتے ہیں اور فساد زدہ لوگوں کو کیسے ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں. میں نے اس موقع پر جو بھی باتیں ہوئی، میں نے یہ بھی کہا کہ کبھی ایسے ہی فکر کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم ایک رہ سکتے.
کیسے ہم ایک دین، اللہ تعالیٰ کے دین پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بحیثیت مسلمان متحد کیسے رہ سکتے ہیں؟ کبھی اس پر بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ہم کرتے ہیں فکر؟ اور اللہ نے جو ہمیں امتحان میں ڈال کے رکھا ہے کہ تمہاری یہ بھی آزمائش ہے کہ تم دیکھو حق کیا ہے باطل کیا ہے. تم دنیا کے اور مفادات کے چکر میں سب کو صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے رہو گے کہ جس کو حق جانو گے اسے حق مانو گے، حق کہو گے. امتحان ہے، یہ امتحان ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہم دنیا میں امتحان میں ہیں اور ہماری ایمان کی آزمائش ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنا ہم پختہ ہیں. ہمارا ایمان پختہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کہیں بھی کسی بھی مشکل میں پھنسا ہے، کسی بھی مشکل میں، اس کے لیے یونس علیہ السلام کی دعا یاد رکھنا چاہیے. کتنی بڑی مشکل میں پھنسے تھے وہ، کتنی بڑی مشکل میں پھنسے تھے کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا. مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا. یہ ایک شخص کو جسے سمندر کی مچھلی نے نگل لیا ہو، آپ بتائیے اس کے لیے کون سا راستہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مسلمان جہاں بھی کسی مشکل میں پھنسا ہے اور وہ دعا وہی کرتا ہے جو یونس علیہ السلام نے، وہ مچھلی والے نبی جو دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نجات دے دے گا. اللہ نجات دے دے گا. ایمان کتنا ہے، ایمان کتنا ہے ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان اپنے رب پر کتنا ہے. ہم رات دن رب العالمین کا ورد کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یعنی دنیا کے ذرے چپے چپے پر اصل بادشاہت اللہ کی ہے. حکم اللہ کا، بادشاہت اللہ کی، سارے جہان اللہ کے. یہ مچھلی بھی اللہ کی مخلوق، جس نے نگل لیا وہ بھی اللہ کی مشیت سے، اور وہ مچھلی لے جا کر کے محفوظ جگہ پر اپنے پیٹ سے انہیں باہر ڈالے گی، وہ بھی اللہ کی مشیت سے. جہاں سمجھ میں نہیں آتا وہاں ایمان والے کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ صورتحال میں ہم کیا کریں، کون سا راستہ ہے. وہاں اسے تقوی اور صبر کا راستہ اپنانا چاہیے کہ صبر اور تقوی اور اللہ سے توکل اور اللہ سے مضبوط رشتہ یہی اصل راستہ ہے ہمارے لیے. اس کے لیے وہ 6 کام: غیر ذمہ دارانہ حرکت، غیر اصولی کام، جس کا جو دل کہے وہ کام کر لے، جس کا جو جہاں من کہے فریڈم کے نام پر ہاں کوئی سوسائٹی اور کمیٹی اور پلیٹ فارم بنا لے، اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ ملت اور کمیونٹی کے مفاد اور ملک کے مفاد میں ہے کیا. وہ تو ایسے ہی کرے گا، جوش اور جذبے میں آ کر کے کہیں کنکری پھینکے گا، کہیں گلیل چلائے گا، کہیں پتھر پھینک دے گا. جوش میں آتا ہے تو آدمی کہیں نہ کہیں نادانی کرتا ہے، اور جوش اور جذبے میں جب کہیں کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں موقع پرست دشمن بھی اپنا کام کر لیتا ہے، گھس جاتا ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مغفل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کنکری پھینک رہا ہے تو منع کیا. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کہا یہ تو شکار کی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی شکار تم کر لو، اس سے تم دشمن کو شکار کر لو یہ بھی نہیں کر سکتے. البتہ کیا کرو گے؟ کسی کی آنکھ پھوڑ دو گے، کسی کا دانت توڑ دو گے، یہ تو کر سکتے ہو. پھینکا کنکری، علماء کہتے ہیں گلیل چلایا، یہ بھی سب اسی میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دیا، آپ نے منع کیا ہے. حدیث کی روشنی میں کہا ایسا مت کرو. پھر بعد میں دیکھا کہ وہی حرکت وہ کر رہا ہے شخص، تو یاد دلایا. کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی حدیث آپ کو سنا دی، آپ کا حکم سنا دیا، اس کے باوجود تم ایسی ہی حرکت پر ہو، میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے بات نہیں کروں گا. صحیح بخاری میں واقعہ ہے. قوموں کو
کہاں کہاں ہدایت کی ضرورت ہے، کہاں کہاں بے فائدہ کام، بے فائدہ۔ آپ نے فرمایا اس سے تم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، البتہ نقصان پہنچا دو گے، ممانعت کی آپ نے۔ تو دین یہ ہے کہ دین میں کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے، اس کے لیے رہنمائیوں کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہمارے صحابہ میں ایسے صحابی بھی ہوتے تھے جو دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور ارادوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ خیال صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ کہیں کسی رائے پر جاتے ہیں اور کچھ کرنے کی ترتیب اور پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پوچھیں اپنے بڑے علماء سے کہ آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک جہادی لشکر تیار کیا تھا، ایک محاذ پر آپ نے بھیجا تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بنائے ہوئے لشکر کے کمانڈر اور امیر، انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، اور اس کے بعد لکڑیاں ڈھیر ساری جمع کی گئیں تو کہا اس میں آگ لگا دو۔ اب وہ لکڑیوں کا ڈھیر جلنے لگا تو الاؤ جلنے لگا، تو پھر وہ لشکر کے کمانڈر کہتے ہیں وہ سپہ سالار کی اس میں کود جاؤ۔ ایک نوجوان کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں پوچھیں گے کہ اس طرح کی بات اگر ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ذہن کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایک نوجوان کہتا ہے کہ آگ سے بچنے کے لیے ہم اسلام قبول کیے ہیں، اور اگر ہمارا کمانڈر کہتا ہو کہ آگ میں کود جاؤ تو آپ سے بڑا جنہوں نے آپ کو کمانڈر اور امیر بنایا ہے ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے۔ عام طور پر جو صورتحال بگڑتی ہے ہمارے ہاں قوم میں، نوجوانوں میں، امت اور جماعتوں میں، وہ اسی وجہ سے بگڑتی ہے کہ اپنے بڑوں سے وہ کوئی کانٹیکٹ اور کوئی گائیڈنس نہیں چاہتے۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہمیں اپنے حق اور اپنے مطالبوں کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے کچھ ضابطہ بندی ہے، اس کے لیے کچھ اصول ہے، نظم کو، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرولنگ پاور کی ضرورت ہے، ایسی قیادت اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے حکم پر لوگ اٹھیں اور بیٹھیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اعلان کر دیجئے کہ جمعہ کے بعد نکل جانا ہے، تو جمعہ میں آیا ہوا موت ہمارے چھوٹے بڑے نوجوانوں کا، سنجیدہ جذباتی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، اگر یہ ایسے ہی نکل جائیں گے تو آپ بتائیے ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ کوئی نفع اور کوئی صحیح رزلٹ دینے والا پروٹیسٹ ہوگا کہ پرابلم پیدا کرنے والا ہوگا؟ کچھ نہیں، بس عام حالات، ہمیں خود نہیں پرواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تیار ہوئی تھی اس میں عام لوگ ہوں، جو قیادت کا لیڈرشپ جو طبقہ تھا، اس کے ہاں دیکھیے سوچ کیا تھی۔ ان کے ہاں سوچ یہ تھی کہ آگ کا الاؤ تیار کر دیا گیا، اور آگ جب جلنے لگی، پورا لکڑے کا بھنڈار جب جلنے لگا، اور لشکر کا کمانڈر کہتا ہے سب کودو، تو تیار ہو گئے کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی ایک نوجوان کی رائے آئی، سب کی سمجھ میں آ گئی بات کی رائے بہت اہم ہے، سب ٹل گیا مسئلہ۔ اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ گیا تو آپ نے فرمایا صحیح کیا تم لوگوں نے مسئلے کو ٹالا اور یہاں تک پہنچایا۔ خلاصہ یہ تھا، آپ نے فرمایا آگ میں اگر تم داخل ہو گئے ہوتے تو آگ بھی رہتے۔ کتنا اہم سبق ہے اس واقعے میں، امت کے لیے، ہمارے چھوٹے بڑوں کے لیے بہت سبق ہے۔ اور ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں بڑا کون ہے، ان سے بڑا کون ہے۔ تفریق کرنے کے لیے تو بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری جو اجتماعی کوئی رائے ہے، کوئی گائیڈنس ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اصل چیز تو یہ ہے کہ دین ہے، یہ دین جب رہے گا، جماعتی زندگی دین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا اسلام الا بجماعہ،
آدمی کا اسلام معتبر ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے اسلام کے ساتھ جماعتی زندگی نہیں جیتا۔ جماعت سے مراد علماء کی جماعت، ہمارے علماء ہیں کتاب و سنت کے، ان سے جڑ کر کے ان کی رہنمائی میں نہیں رہتا تو کون سا اسلام؟ اس کی مرضی کا اسلام، اس نے جو چاہا اپنی مرضی سے اسلام کی تعبیر کر دیا اور اسلام کی ترجمانی کر دیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے ہر طرح کے حالات میں ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور ہر طرح کے حالات رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں۔ ہم پر اگر ظالم لوگ مسلط ہو جائے تو صرف ظالم اور ظلم کے تعلق سے بات ہوتی ہے، کبھی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ظالم مسلط ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے سے، اور ہمارے کرتوت اس کے سبب ہوتے ہیں۔ ہم کتنی مشکل پیدا کرتے ہیں، ہمارے اوپر جب مشکلات آتی ہیں تو ہم مشکلات میں آسانی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم مشکلات میں آسانی ڈھونڈتے ہو تو تم اپنے مشکل میں پڑے ہوئے مبتلا بھائیوں کو مشکل سے آسانی میں لاؤ گے، اللہ آسان کرے گا تمہاری مشکل۔ ہمارا سماج ہم کیسے ہیں؟ ہمارا بس اور ہمارے سماج میں جن کے ہاتھ میں پاور اور کنٹرول ہے کچھ، تو وہ چاہتے ہیں دوسروں کو مشکل میں ڈال کر کے اپنا آگے نکل جائے۔ ایسا سماج ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، عام طور پر کوئی پرواہ نہیں، کس کا حق مار لیا، کس کی آبرو برباد کر دی، کس کی عزت پر حملہ کر دیا۔ لیکن دین پسند آدمی جب کہیں آزمائش میں آتا ہے تو سوچتا ہے ہم مشکل میں ہیں تو ہم نے کتنے لوگوں کی مشکلیں آسان کی ہیں۔ اللہ آسان کرتا ہے، اللہ آسان کرتا ہے۔ جب مشکل میں پڑتا ہے آدمی تو مشکلات کو اللہ آسان کرتا ہے۔ صبر کرے آدمی، دین پر جمع رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بچے اللہ کے دین کی تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یقین رکھو، یقین ساری مخلوق جمع ہو جائے تمہیں نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے تو تمہارے حق میں جو نفع لکھا ہے، تمہارے خلاف جو نقصان لکھا ہے، اس سے زیادہ ساری مخلوق جمع ہو کر کے بھی کچھ نہیں کر پائے گی، کچھ نہیں کر پائے گی۔ اللہ سے رشتہ رکھو، اللہ کے دیے ہوئے اسباب اور وسائل استعمال کرو۔ اسباب اور وسائل کون سے استعمال کرنا ہے؟ ہمارا بھائی کہے گا آپ کہتے ہیں دعائیں کرو، ہمارے بھائیوں میں کچھ لوگ یہ چاہیں گے کہ نہیں کہہ دیا جائے کہ ہتھیار اٹھا لو، میدان اور سڑکوں پر نکل جاؤ۔ اگر ہر آدمی کے جذبات کے تحت دین چلتا تو برباد ہو جاتا۔ خود اللہ نے منع کیا، کہا لوگوں کے جذبات کے تحت اگر آپ چلیں گے اور دین چلے تو دین برباد ہو جائے گا۔ دین لوگوں کے جذبات کے تحت ہے۔ اگر آپ دین میں کوئی قیادت مانتے ہیں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ علماء ہمارے دین کے قائد ہیں، ہمارے لیے ان کی رہنمائی حرف آخر ہے، تو آپ یہ نہیں طے کریں گے ہمارا نوجوان، ہمارے چند نوجوان گروپ بنا کر کے یہ نہیں طے کریں گے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی مشکل، جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا، ہمیں بہت غم ہے، بہت سارے غم ہیں ہمارے اوپر، تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ کی عادت یہ تھی۔ زندگی میں بہت سارے غم ہیں اور ایمان والوں کے لیے یقیناً اس سے بڑا غم اور حادثہ کوئی نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر انگلی اٹھائی جائے، آپ کا انسلٹ کیا جائے۔ جس شخصیت کی حیثیت ہمارے ایمان والوں کے لیے ہمارے جان و مال اولاد سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں، کامل نہیں، جب تک کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ سے، ہماری جان سے، ہماری اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ ہمارے لیے جنگ اور لڑائی سے بڑی مصیبت ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گالی کی زبان، بدزبانی کی زبان، گستاخی کی زبان اور ادا استعمال کرے. اس سے بڑا غم کوئی نہیں، اس سے بڑی مصیبت امت کے لیے کوئی نہیں. لیکن اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس جو امکانیات ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہی ہم کریں گے. ہم جو کر سکتے ہیں وہی کریں گے. ہماری استطاعت سے باہر جو چیز ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کسی مسلم دیش میں اگر کوئی انسلٹ کرتا ہو پیارے نبی کی، اس کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، عدالتی چارہ جوئیاں ہوں گی، اس کے بعد قتل کر دیا جائے گا اس کو. جیسے اور بہت سارے قتل کے قانون ہیں. کوئی مرتد ہو جائے، کوئی شادی شدہ مرد و عورت ہوں زنا کرے، کوئی کسی کو قتل کر دے، ان کے لیے قتل کا قانون ہے. تو یہ قانون کون نافذ کرے گا؟ پبلک نافذ کرتی ہے، عوام نافذ کرتی ہے کہ حکومتوں کے تحت چلنے والے عدالتی کارروائیوں کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے. آج جہاد کی جو باتیں کرتے ہیں، جہاد کی بات کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اسلامی عدالت ہوتی ہے، اسلامی امام ہوتا ہے، یعنی حاکم وقت ہوتا ہے، وہ یہ نظام نافذ کرتا ہے. کتنی تباہیاں لوگوں نے پھیلائی، لاکھ منع کرنے اور لاکھ رہنمائیاں کرنے کے باوجود جہاد کے نام پر. کسی نے مجھے بہت سخت دھمکی دی کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا آپ جہاد کی بات کرتے ہیں تو زنا کرنے والوں کو سنگسار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ چوری کرنے والے سماج کے چوروں کا ہاتھ کاٹنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تہمت لگانے والوں کے اوپر آپ کوڑے مارنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مرتد کو قتل کرنے کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ قاتل کو قتل کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ جہادی کی بات کرتے ہیں. آخر اسلام کا اگر قانون جہاد کا ہے تو یہ سارا قانون تو ہے. آپ کہو گے اس کے لیے حاکم کی ضرورت ہے، اسلامی حکومت کی ضرورت ہے، اور جہاد کے لیے آپ کے منمانی نظام کی ضرورت ہوگی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، جذبات کسی بھی مسلمان کے یقیناً قابو میں نہیں آتے، لیکن دین جذبات کو قابو میں رکھتا ہے. دین ہماری بے چینیوں کو، ہماری بے چینیوں کا علاج ہمیں بتاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر جو حالات گزرتے تھے، آپ دیکھیے آپ کے جانثار صحابہ اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے، کیسے برداشت کر سکتے تھے. لیکن جہاں برداشت کے حالات تھے وہاں برداشت کیا، جہاں طاقت کے حالات تھے وہاں انتقام بھی لیا وہاں انتقام جہاں کر سکتے تھے. تو حالات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور حالات میں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. موجودہ حالات میں پروٹیسٹ کے نام پر جتنے فتنے پیدا ہوئے وہ قابو سے باہر. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ آزاد میدان میں ایک طبقے نے ہمارے بھائیوں کے احتجاج کا اعلان کر دیا. آپ نے سنا ہوگا اس میں جب دنیا بھر کی تباہی کچھ نوجوانوں نے مچائی نادانی میں، تو کچھ نہیں بن پڑتا تھا تو کہتے تھے یہ تو ہم لوگ نہیں کرنے والے ہیں، سب سلفی لوگ ہیں، یہ سب سلفی لوگ ہیں. بعد میں وہ تو حقیقتیں کلیئر ہوتی ہیں. کیمرے اور مطلب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہاں کوئی دہشت گرد پیدا ہوتا ہے، یہ تو سلفیوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کے فضل و توفیق سے کہ کوئی بھی سلفی اور اہل حدیث سچا سلفی اور اہل حدیث نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے علماء کے ہاتھ کے نیچے نہ ہو اور اس کی رہنمائی میں نہ چلتا ہو. اس کا اسلام معتبر نہیں، اس کی سلفیت اور اہل حدیثیت معتبر نہیں. وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض موقع پہ کچھ نوجوان پکڑے گئے، ایک یہ سے بعض افسروں نے مجھے بلایا، یہ مقصود سین ہمارے ساتھ تھے، تو کہا یہ آپ کے اہل حدیث بچے ہیں. میں نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں لیکن میں اپنے اہل حدیث بچوں کو جانتا ہوں. جو اگر آپ کی مراد ہماری جماعت کے بچے ہیں تو جو ہم سے اور جماعت سے جڑے انہیں میں جانتا ہوں. زیادہ بات نہیں کرنے کی ضرورت پڑی میرے بھائیوں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نصیحت ہے. حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مختلف قسم کے ادوار سے گزر سکتے ہیں اور گزر رہے ہیں. بڑے بڑے غم، بڑے بڑے مسائل ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا ایمان ہو،
ان النصر مع الصبر، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صبر کرو مدد اترے گی اللہ کی، تقوی پر جمے رہو مدد اترے گی اللہ کی، استطاعت بھر اللہ کے دین کا کام کرو، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے مدد اترے گی اللہ کی۔ آج پتھر سے مقابلہ کرنے کی طاقت، ایسے بھی پتھر اور کنکری بازی گلیل بازی یہ ایسے ہی اسلام میں منع ہے، ایسے ہی منع ہے۔ معلوم نہیں پتھر کہاں جائے گا، گلیل کا گرتا کہاں جائے گا، کنکری کہاں جائے گی، کون سی فتح اس سے حاصل ہونے والی ہے، ایسے ہی منع ہے۔ لیکن دیکھیے دنیا میں پتھر بازی کی سیاست کی گولی کے مقابل میں ہم پتھر سے مقابلہ کرتے ہیں کسی قوم کا، کسی ظالم طاقتور کسی حکومت کا۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں، لوگوں کو جوانوں کو کھڑا تو کر دیتی ہے لیکن انجام صحیح نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس دور ہے، ہر دور ہمارے پاس سیرت طیبہ کا موجود ہے، کس دور میں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، ہمیں اس کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اس پر ایمان مضبوطی کے ساتھ دے کہ اللہ کے دین کے ساتھ ہم جمیں، ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم جمیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جما دے گا، ہمیں مضبوط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے قدموں کو جما دیں گے، ہماری مدد تمہارے لیے اترے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر سے جب وہ کہنے لگے غار ثور میں چھپے ہیں اور دشمن غار ثور کے منہ پر ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ تاکیں گے نیچے یا رسول اللہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھیں ایمان اللہ کی قدرت پر، اللہ کی ربوبیت پر اور اس بات پر کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابوبکر کیا خیال ہے تمہارا ان دونوں کے بارے میں، یعنی اپنے اور ابوبکر کے بارے میں، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، یعنی یہ ایمان کہ اگر ہمارے ساتھ اللہ ہے تو دشمن ہمارے سر پر کھڑا ہو کر کے کچھ نہیں کر سکتا، دشمن ہماری گردن پر ننگی تلوار اگر پہنچا رہا ہے تو وہ تلوار کے ذریعے ہماری گردن کاٹ نہیں سکتا، بھلے اس کی ننگی تلوار ہماری گردن تک پہنچی ہو، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالی ہمیں صبر اور تقوی کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں دین پر جمے رہنے کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں علماء اور جماعتی زندگی کی ماتحتی میں جینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو ہر طرح کے انتشار سے بچائے اور ملک میں بدامنی اور ایک طبقے کو بالخصوص مسلم کمیونٹی کو، انہیں ہمارے دین اور ہمارے پیغمبر اسلام کو جو لوگ نشانہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کو سکون کا راستہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح رخ پر چلیں، مسئلوں کو کہیں بگڑتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں، اور ہمارے لیے ملک میں جو دستوری طریقہ ہے، جو جمہوری طریقہ ہے، اس جمہوری طریقے پر چلنے کی، اس کے ذریعے ہمیں اسلام کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر رہیں، تقوی پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں اور مسلک سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، مسلک سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔